بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ منشی الخلق من عدمی ثم الصلاة علی المختار فی القدم۔ اسلام ایمان تمام کا تمام حیا پر مبنی ہے، تمام کا تمام خیر اور بھلائی پر ہے۔ اسلام حیا کا درس دیتا ہے اور حیا بہت اہمیت رکھتا ہے کہ جس بارے میں فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کا حیا چلا جائے اس کے بعد جو چاہے کرے، اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت، جب تجھ میں حیا فوت ہو جائے نا تو جو مرضی میں آئے کرو۔ تو حیا ایمان اسلام میں بہت اس کی اہمیت ہے کہ بندہ حیا پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے، خاتون بھی حیا پر ہی ہوتی ہے۔ تو 14 فروری ویلنٹائن ڈے کے نام سے مشہور کیا جاتا ہے اور ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے، اور اسے محبوبوں اور معشوقوں اور عاشقوں کا دن کہا جاتا ہے۔ اس کی پیچھے بہت کہانی ہے مختلف، جن میں سے ایک یہ ہے کہ ویلنٹائن نامی ایک شخص تھا اور اس کی اس سے ایک غلطی ہوئی جسے جیل میں ڈالا گیا، اور جیلر جو تھا اس کی بیٹی اسے عشق ہو گیا، بعد میں اس کا پتہ چلا تو اس سے سزائے موت ہوئی۔ تو آخری دن اس نے محبوب کے ساتھ اپنی محبوبہ تھی اس کے ساتھ گزارنے کا کہا، تو وہ پھولوں کا ایک گلدستہ یا پھول لے کر آئی اور اسے کہا، اس دن اسے پھانسی دی گئی۔ بس اس کی یاد میں 14 فروری وہ دن تھا جس دن اسے پھانسی دی گئی، اس کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ ایک یہ بھی ہے کہ چونکہ عیسائی کے جو راہب ہوتے ہیں وہ شادی نہیں کرتے، تو اس نے وہ ایک ویلنٹائن نامی شخص تھا، اس نے شادی کر لی، اس طریقے سے رسم کی، شادی تو نہ کی، تو اس وجہ کر کے اسے کیا دی گئی، سزا دی گئی، اور یہ آخری دن اسے پھول بھی پیش کیا گیا۔ ویلنٹائن کے نام سے یہ دن شروع ہو گیا۔ پہلے تو مغرب میں منایا جاتا تھا، اب معاذ اللہ پاکستان اور اسلامی ممالک میں بھی اس کی کثرت پائی جاتی ہے۔ 2017 میں پاکستان ہائی کورٹ کی طرف سے اس کی بڑھتی بے حیائی اور ویلنٹائن ڈے کے نام پر جو بے حیائی کی جاتی تھی، جسٹس شوکت صدیقی صاحب نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ آئندہ اس پر پابندی لگائی جائے کہ کوئی بھی یہ شخص یہ دن نہ منائے، کہ اس کی وجہ سے اسلام کی جو حرمت ہے وہ ختم ہو رہی، پامال ہو رہی ہے، یعنی اس کی وجہ سے حیا ختم ہو رہی ہے کہ اپنی ہی بہن کے سامنے کوئی شخص اپنی بہن کو جو شخص کوئی آ کے پھول دے کے چلا جائے، کیا جی محبت کا نام ہے، اور اس کے نام پر جو کیفیات ہوتی ہیں کہ انگلینڈ جو انگریز ملک ہے اس میں بھی اس پر صدا اور احتجاج بلند کیا گیا، احتجاج کیا گیا کہ یار اس کو ختم کیا جائے۔ وجہ اس کے پیچھے بتائی گئی کہ اسکول کی 39 جو بچیاں ہیں، وہ 10 سال کی عمر کی 39 بچیاں حاملہ ہو گئی ویلنٹائن ڈے کی وجہ سے۔ وجہ کیا ہوئی جی؟ آؤ جی بیٹھو جی، کوئی نہیں۔ اس کی وجہ سے پوری دنیا میں پھول اور اس طریقے سے ادویات جو استعمال کی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اس دن استعمال کی جاتی 14 فروری والا دن، اور اتنی بے حیائی ہوتی ہے بندے کے اوپر لازم ہے، جس کے قرآن میں بھی حدیث میں بھی کثیر فرمان ہے کہ بندہ غیر محرم کو دیکھ نہیں سکتا، جبکہ اس دن والد بھائی اپنا شوہر ہی اجازت دے رہے تو کوئی نہیں، محبوب کے چکر میں جاؤ فلانی پارک میں، فلانی جگہ میں، فلانے، تو یہ درست نہیں، جائز نہیں۔ اب پتہ چل جائے میری بہن ہے تو پھر بھی حیا ختم ہو گئی نا۔ تو حیا اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ پھول دینا ہے تو اپنی وائف کو دو نا، اپنی بیوی کو دو، اپنی بہن کے لیے لے کے جائیں، اپنی والدہ کے لیے لے کے جائیں، جو سارا سال تمہارے ساتھ زندگی گزارتی، جس نے اتنی مشقتیں برداشت کی ہیں، اس کے لیے کوئی پھول پتی نہیں ہے، کوئی گفٹ نہیں ہے پوری دنیا کو دینے کے لیے۔ یہ ایک دن محبوب کا آتا ہے اسلام میں، پوری زندگی اگر آپ کسی کے ساتھ ہو جاتے ہیں تو ایک دن کے لیے نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ جی کہتے ہیں جی مدر ڈے ہے، جی فادر ڈے ہے، تو کیا والد ایک ہی دن والد ہوتا ہے؟ والد تو پورا سال ہی والد رہتا ہے، پوری زندگی والد ہی ہوتا ہے نا۔ اماں ایک دن کے لیے والدہ ہوتی ہے۔ مزدور ڈے صرف مزدوری ایک دن کرتا ہے؟ نہ، اسلام میں ہر وقت ہے۔ ایسا نہیں کہ مزدور ڈے والے دن ہی اس کی مزدوری دی جائے گی، باقی نہیں دی جائے گی۔ مدر ڈے جی ایک دن ہوتا ہے، تو والدہ سے صرف ایک دن نہیں پوچھا جاتا آپ ہماری والدہ ہیں، یا فادر ڈے والے دن فادر سے ایک دن نہیں پوچھا جاتا، بلکہ ان کا احترام، ادب، ان کی پوچھ گچھ اور روز کی جائے گی۔ تو یہ ایک دن آ کے جو محبوبوں کا اور عاشقوں کا دن آتا ہے، یہ عجیب سے جو ہلڑ بازی ہوتی ہے، تو خاتون جائز طریقے سے نکاح کی کیفیت ہوتی ہے، وہ اختیار کر کے اپنا جائز طریقے سے اس کو اختیار کیا جائے، یہ درست نہیں ہے۔ ویلنٹائن ڈے کے نام پر جو بے حیائی کی جاتی ہے، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، بالخصوص مسلمانوں کو، کہ اپنی ہی بیٹیاں اور ماں اور بہنوں کو بھیجتے ہیں، کچھ لے کے جاتے ہیں اور کچھ اجازت دے دیتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے اور اس سے بچنا چاہیے۔ اسلام اس کی مخالفت کرتا ہے، اسلام میں یہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔
ہاں جو جائز طریقے اس طریقے سے آپ اختیار کریں، آ سکتے ہیں۔ حیا کی ایک بہت بڑی مثال ہے کہ ایک خاتون تھی، صحابیہ رسول تھی، ان کے شوہر وفات پا گئے، بھائی بھی وفات پا گئے، بھائی اور شوہر دونوں کی وفات کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ اے خاتون، تیرا شوہر بھی چلا گیا، تیرا بھائی بھی چلا گیا، اب بھی تو اتنی حیا میں، اب بھی تو پردہ کر کے وہ نوچنا اور یہ ہلڑ بازی کرنا، ہائے میرا چلا گیا، اس طرح کیوں نہیں کر رہی؟ تو اس نے کہا کہ میں نے اپنا شوہر کھویا ہے، میں نے اپنا بھائی کھویا ہے، حیا نہیں کھویا، میرا حیا نہیں گیا، حیا تو موجود ہے۔ تو حیا کی بہت قدر ہے۔ اس کی تازہ ترین مثال معاذ اللہ بھی ترکیہ میں جو زلزلہ آیا ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، ان کی حفاظت فرمائے، شام میں، اردن میں، دیگر ممالک میں جو زلزلہ ہے، اس کی کیفیت اب تک کی معلومات کے مطابق 32,000 افراد شہید ہو چکے ہیں، دنیا فانی کو چھوڑ کر چلے گئے، اور لاکھوں کی تعداد میں زخمی ہیں، کئی گھر اجڑ گئے ہیں، 10 سے زائد شہر جو آباد تھے ویران ہو چکے ہیں، اور بلڈنگیں کئی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں بلڈنگیں گر گئی ہیں، بڑی بڑی عمارتیں گر گئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے حال پہ رحم فرمائے، آسانی فرمائے۔ ایک ویڈیو دیکھنے کو ملی ہے کہ ایک خاتون ملبے تلے دبی ہے، اسے کہا جا رہا ہے باہر آ جاؤ، وہ باہر نہیں آتی، وجہ پوچھی جاتی، کہتے میرے سر پہ دوپٹہ نہیں، میرے سر پہ حجاب نہیں۔ یہ اسلام ہے، یہ وہ خاتون ہے، میرے سر پہ حجاب نہیں، لہٰذا میں باہر نہیں آؤں گی۔ تو اسے حجاب دیا گیا، دوپٹہ دیا گیا، پردہ دیا گیا، وہ کر کے پھر وہ باہر آئے، حالانکہ وہ ملبے تلے فوراً بندہ نکلتا ہے کہیں دوبارہ کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، لیکن اس خاتون نے کہا مجھے حجاب دیا جائے، میں اسے کروں گی، پھر اس کے بعد باہر آؤں گی۔ تو یہ اسلام، اس کی عظمت اور کیا بات ہے حیا کی۔ تو ترکیہ میں جو حالیہ زلزلہ آیا ہے، اس کی بڑی خوفناک حالت ہے، شام میں بھی مسلمان پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی غیبی مدد فرمائے اور ان کے حال پہ رحم فرمائے، جو اس دنیا فانی کو چھوڑ کر چلے گئے ان کی خطاؤں سے درگزر فرمائے، اور جو بے یار و مددگار ہیں ان کے لیے غیبی اسباب پیدا فرمائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک علامتیں، نشانیاں ہیں، اور تمام مسلمانوں کو اس سے محفوظ رکھے۔ اور گناہ یہ گناہوں کا سبب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے، معاف فرمائے اور نیکی اختیار فرمائے۔ اللہ کا ذکر کریں، عبادات کریں، رب کو منائیں، وہ مالک ہی ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔